لیے جمع ہونا، ذکر کرنا، سننا، قربانیاں پیش کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بعض مسائل ہیں قربانی کے متعلق ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے، جس طرح قربانی کے اندر عیب دار جانور قبول نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کو، بے عیب جانور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذبح کرتے ہیں، اس سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، میسج کیا ملتا ہے، سبق کیا ملتا ہے کہ جس طرح جانور عیب دار اللہ کو قبول نہیں ہے، اسی طرح اس جانور کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرنے والا شخص اگر عیب دار ہوگا وہ بھی اللہ کو قبول نہیں۔ اگر جانور بے عیب ہونا ضروری ہے تو ایک انسان کو بھی بے عیب ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ایک جانور کے اندر چھوٹا موٹا عیب جو ہے شریعت معاف کر دیتی ہے، اسی طرح کیونکہ ہم انسان ہیں، معصوم تو نہیں ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے یہ نفوس قدسیہ معصوم عن الخطا ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، خطا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر گناہوں کی معافی مانگ لو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جیسے عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے لوگ مختلف بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا قربانی کرنا سنت ہے، واجب ہے، نفل ہے۔ یہ بحثیں نہیں کرنی چاہیے کہ سنت ہے، واجب ہے، نفل ہے۔ آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پاک اگر مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا کتنا اہتمام فرمایا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، بہت سے لوگ جمع تھے، آپ ہر شخص کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اسی محفل میں امام محمد بن علی بن حسین بن علی آپ موجود تھے، یعنی امام محمد الباقر۔ کہتے ہیں جب میری باری آئی نا تو میں آپ کے قریب ہوا، وہ اعمیٰ، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے تھے حضرت جابر ابن عبداللہ، اور نبینا ہو چکے تھے، بینائی نہیں تھی۔ تو ایک شخص سے جب پوچھ رہے تھے تو مجھ سے بھی پوچھا کہ میں کون ہوں، تو میں نے عرض کیا کہ میں محمد بن علی۔ جب اتنا نام سنا نا، اللہ اکبر، آپ آگے بڑھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہتے ہیں سب سے بڑھ کر مجھے انہوں نے عزت دی، احترام دیا، اور میرے سر کے اوپر نہ ایسے ہاتھ پھیرنے لگے کہ آقا کریم علیہ السلام کی آل پاک میں سے ہیں، اولاد رسول میں سے ہیں۔ تو ساتھ بٹھایا اور میرے دو بٹن جو ہے نا اوپر والے کھول کے تو ایسے میرے سینے کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنے لگے، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے لیے دعا کریں۔ آپ صحابہ اکرام کو دیکھیں کتنا ادب اور احترام کا اہل بیت کا۔ کہتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں بیان کریں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حج کیسے ادا فرمایا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ طویل ترین حدیث پاک ہے حج کے متعلق، اس کے اندر قربانی کا بھی بیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے 100 اونٹ یمن سے منگوائے گئے، 100 اونٹ قربانی کے اندر پیش کرنے کے لیے۔ ہم ان بحثوں میں پڑے رہتے ہیں کہ سنت ہے، واجب ہے، 100 اونٹ یمن سے آئے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے 63 اونٹ یعنی 63 جو اونٹ ہے وہ اپنے دست مبارکہ سے ذبح کیے۔ باقی جو اونٹ بچے تھے آپ نے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی اب آپ یہ ذبح کرو۔ آپ نے اس دن 63 اونٹ جب ذبح کیے، باقی جو ذبح کرنے تھے جانور اس کے اندر صرف اور صرف کس کو شریک فرمایا؟ مولا علی پاک کو۔ جو 63 اونٹ ذبح کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی کیا ہمارے ہاں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم باتیں کریں آپس میں بیٹھ کے کہ یہ سنت ہے یا نفل ہے یا واجب ہے؟ اس سے پیغام کیا ملا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے قربانی کرنے کا بڑا اہتمام فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ کا جو دن ہے، جو آج کا بابرکت دن ہے، فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ یوم النحر کے دن، 10 ذوالحجہ کے دن، اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے، کوئی بھی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ بس صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس دن جہاد کرنا بھی قربانی سے زیادہ محبوب نہیں؟ آپ نے فرمایا نہ، جہاد کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو اس دن قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ شخص اپنے آپ کو بھی لے کے نکلے، اپنا مال دولت جتنا بھی اسباب اور وسائل گھر کے اندر موجود ہے ان کو بھی ساتھ لے لے، میدان جنگ کے اندر لڑتا لڑتا خود بھی شہید ہو جائے اور اپنا مال اور دولت بھی قربان کر دے،
تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اس کا وہ عمل آج کے دن قربانی سے بھی زیادہ معبود ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بڑا سختی سے حکم دیا، فرمایا من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس شخص کے پاس استطاعت ہے قربانی کا جانور خریدنے کی اور وہ قربانی کا جانور نہیں کرتا ہے نا، فلا یقربن مصلانا، فرمایا پھر وہ ہمارے ساتھ عیدگاہ میں نماز عید الاضحیٰ بھی ادا کرنے کے لیے نہ آئے۔ آپ نے منع فرما دی۔ اس سے اب یہ حدیث پاک ہونے کے باوجود بھی ہم یہ باتیں کریں، کتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ قربانی واجب نہیں ہے، قربانی سنت ہے، قربانی نفل ہے، جو کر لے گا ثواب ہے، جو نہیں کرے گا۔ اس باتوں کو چھوڑے، ایک سوال کرے، کیا قربانی کرنے کا اہتمام آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا نہیں فرمایا؟ اس سے بھی بڑھ کر حضور کی طرف سے رحمت دیکھ لیں، رحمت للعالمین ہے۔ فرمایا ایک گھر کے اندر کئی افراد ہوں گے، صاحب استطاعت نہیں ہوں گے، ایک شخص کفالت کرنے والا ہوگا، وہ ایک قربانی خرید پائے گا، باقی لوگ جو ہے نا گھر کے اندر جو 8-9 لوگ ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، اس کی بیوی ہے، گھر کے دیگر افراد ہیں، ماں باپ ہے، وہ پریشان ہوگا، یار ایک قربانی ہے میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، باقی بھی پریشان ہوں گے، پتہ نہیں ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی اہل کل بیت اضحیہ فی کل عام، اگر گھر کے اندر ایک شخص قربانی کر لیتا ہے نا اور باقی جو لوگ ہیں صاحب استطاعت نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک شخص کے قربانی کرنے کی وجہ سے گھر کے سارے افراد کو قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کتنی بڑی رحمت ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک گھر کے اندر ایک شخص قربانی کر رہا ہے، صاحب استطاعت بھی ایک ہی شخص ہے، تو وہ یہ کہہ دے کہ اس سال میری طرف سے قربانی ہے، اگلا سال آیا تو میرے بیٹے کی طرف سے، اس سے اگلا سال آیا میری بیٹی کی طرف سے، اس سے اگلا سال آیا میرے باپ کی طرف سے، اس سے اگلا سال آیا میری والدہ ماں۔ یہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایسی بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے دلوں کو سکون مل گیا، ہماری روح کو راحت مل گئی۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص ہے ایک قربانی کرتے گھر کے اندر، باقی جو لوگ صاحب استطاعت نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک قربانی کا ثواب گھر کے سارے افراد کو عطا فرما دے گا۔ ہاں اگر صاحب استطاعت لوگ موجود ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص، ہر شخص اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے۔ اب آپ جانور لے آئے، اس جانور کی نسبت جب قربانی کے ساتھ ہوئی نا، اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کی وجہ سے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اس قربانی کے جانور کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، اس کی تعظیم کرے گا۔ ایک جانور کے ادب کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک جانور کے احترام کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک جانور کی تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا جو شخص بھی اس جانور کی تعظیم کرے گا، یہ علامت ہے کہ اس شخص کے دل کے اندر اللہ کا تقوی موجود ہے، اللہ کا خوف موجود ہے، اللہ کی محبت موجود ہے۔ اگر جانور کا احترام کریں تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کے دل میں اللہ کا تقوی ہے۔ اور اگر ہم ایک دوسرے شخص کا احترام کریں، ایک دوسرے انسان کا احترام کریں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے ہر فرد کا بغیر سٹیٹس کے دیکھے، بغیر منصب کے دیکھے، بغیر مال و دولت کو دیکھے، بغیر بینک بیلنس کو دیکھے، صرف یہ دیکھے کہ یار حضور کا امتی ہے، حضور کا نام لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ اگر اس وجہ سے ہم اس کا احترام کرتے ہیں تو جانور کا احترام کرنے کی وجہ سے تقویٰ کی دلیل ہے، تو ایک انسان کا احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو کتنا مقام حاصل ہوگا۔ فرمایا ایک جانور آ گیا، اس جانور کے گلے کے اندر آپ کوئی بھی شے ڈالتے ہیں، علامتی طور پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، کوئی بھی شے ڈالتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام جب اپنا قربانی کا جانور لے کے آتے تھے نا، میں اپنے ہاتھوں سے ہار دھونا کرتی تھی۔ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے گئے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے گھر کے اندر جانور آتے تھے نا، گھر کی مائیاں، بچیاں، بیٹیاں ہار بن کے نا جانوروں کے گلے میں ڈالا کرتی تھی۔ قربانی کے جانور کے گلے میں ہار ڈالنا یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ حتیٰ کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس قربانی کے جانور کو جو چارہ ڈالا جا رہا ہے نا، وہ جو گھاس کھا رہا ہے، جو پانی پی رہا ہے، اس کے ایک ایک قطرے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس شخص کے نیکی میں، نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کے پاس قربانی کا جانور آ گیا، آپ نے آج کے دن ذبح کرنا ہے، کل کے دن ذبح کرنا ہے، پرسوں کے دن ذبح کرنا ہے، 3 دن ہوتے ہیں ہمارے پاس شریعت کی طرف سے۔
اور سب سے افضل ترین دن جو ہے وہ آج کا دن ہے، سب سے زیادہ ثواب حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہے، وہ پہلا دن ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب بھی آداب دیکھے شریعت کا، اور ہمارا یہ پاکستان اسلامی معاشرہ، یہ جو پچھلے دنوں میں 2-3 واقعات ہوئے، ایک اونٹ کی انہوں نے ٹانگ کاٹ دی، زندہ اونٹ کی اون اتاری گئی، کھال اتاری گئی، زمین نہیں پھٹی، ان کی روح نہیں تڑپی، کہاں انسانیت مر گئی ایک اسلامی معاشرے کے اندر؟ ایسے لوگوں کو حکومت کی طرف سے کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، ان کو عبرتناک انجام تک پہنچانا چاہیے تاکہ کسی کی جرأت تک نہ ہو کہ جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من مثل له بالحیوان، جس شخص نے بھی جانور کا، زندہ جانور کا کوئی بھی حصہ کاٹا نا اور اس کو تکلیف دی، اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پہلا آداب فرمایا جس نے جانور ذبح کرنا ہے اس کو صحیح طور پہ ذبح کرنا آتا ہو، اس کے ذبح کرنے کی وجہ سے جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے محبوب کریم یہ فرما رہے ہیں اور ان کا کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ایک اسلامی ملک میں رہنے والے زندہ اونٹ کی ٹانگ کاٹ دیں، زندہ اونٹ کی کھال اتار دیں، جانوروں کے اوپر ظلم کریں۔ فرمایا فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، بڑے اعلیٰ طریقے سے ذبح کرنا ہے۔ اور کیا کرنا؟ فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ، جو شخص بھی جس آلے کے ساتھ بھی، جس چھری کے ساتھ بھی جانور کو ذبح کرے گا اچھی طرح تیز کر لے۔ اور اتنا ادب دیکھیں جانوروں کے ساتھ، فرمایا جو چھری کو تیز کرنا ہے نا اس جانور کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اللہ اکبر، کس مذہب میں ایسا جملہ ہے؟ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، فرمایا جس کو ذبح کرنا ہے نا اس کو ذبح کے دوران تکلیف نہ پہنچے بلکہ راحت پہنچے، پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کب ذبح ہو گیا۔ یہاں ابھی ذبح ہو رہا ہوتا ہے، ابھی جانور حرکت میں ہو رہا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، کسائی کو پہلے جلدی ہوتی ہے، کسائی سے پہلے قربانی کروانے والوں جلدی جلدی لڑکا دے جس کی کھال اتارے، نہ تھوڑی دیر صبر کر۔ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، آپ رحمت للعالمین کے امتی ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہیں، حضور نے فرمایا تھوڑی دیر اس کو آرام دے، ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد اس کی اون اتارے، اس کی کھال اتارے۔ اس کے بعد فرمایا جیسے ہی آپ ذبح کر لو، اور جس شخص نے ذبح کرنا ہے جیسے قبلہ رخ آپ نے جانور لگایا ہے، آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، سب نے جو بھی وہاں پہ کھڑے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ قرآن پاک میں ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہ صرف حضور نبی کریم کی شان ہے کہ آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ ہم وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ نہیں کہیں گے، ہم کیا پڑھیں گے؟ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ جیسے کسائی چھری چلائے گا، جو بھی ذبح کرنے والا چھری چلائے گا، جو بھی چھری کے اوپر ہاتھ رکھیں گے سب کے اوپر یہ پڑھنا فرض ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ جیسے ہی ذبح ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وکما تقبلت من حبیبک محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ اس قربانی کو مجھ سے قبول کر لے جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے قبول فرمائی، سبحان اللہ، جس طرح تو نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبول فرمائی۔ اس کے بعد گوشت کا حصے کریں، ذبح کریں، جو علائشیں ہیں نہ کسی کے گھر کے سامنے پھینکیں، نہ بازار میں پھینکیں، نہ گھر کے ساتھ پھینکیں، شاپر تقسیم کیے گئے شاپروں کے اندر ڈالیں، کوڑے والے آئیں گے وہ اٹھا کے لے جائیں گے، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اگر آپ کی قربانی کرنے کے طریقے سے کسی کو بھی تکلیف پہنچی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول نہ فرمائے۔ تمام احباب اس بات کی کوشش کریں۔ آپ طریقہ سن لیں، احباب تشریف لا رہے ہیں مسجد کے لیے، بڑھ چڑھ کر خدمت کریں، تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب جو ہیں تعاون کرنے والے سب کے تعاون کو قبول فرمائے، سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ طریقہ سن لیں، ہم نیت کریں گے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب 7 زائد 6 تکبیروں کے، بنتی اللہ تعالیٰ کی، تو میرا قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ ہوگی، تکبیر تحریمہ کے بعد آگے آگے ہو گئے، سب پیچھے جگہ دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو شخص اس دنیا میں نمازیوں کو جگہ دیتا ہے میدان حشر میں اللہ تعالیٰ اس کو لوائے حمد کے نیچے، محمد مصطفیٰ کے پرچم کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ آگے آگے ہو، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، ثنا کے بعد امام بھی مقتدی بھی،
ہاتھ اٹھاتے ہوئے، پہلی تکبیر پہ ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر پہ ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر پہ ہاتھ اٹھانے کے بعد باندھ لیں گے، پھر امام جو ہے وہ بلند آواز سے قرات کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ سورت ملائے گا، رکوع سجود ہوگا، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے امام جو ہے بلند آواز سے قرات کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ سورت ملائے گا، رکوع میں جانے سے پہلے 4 تکبیریں ہوں گی، پہلی 3 تکبیروں پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، چوتھی تکبیر پہ ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ چوتھی تکبیر کہتے ہوئے ہم نے رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع سجود ہوگا، التحیات مکمل پڑھی جائے گی، دونوں طرف سلام ہوگا، اس کے بعد جو ہے 2 خطبے ہوں گے، دونوں خطبوں کے بعد جو ہے دعا ہوگی، دعا کے بعد ایک دوسرے سے ملنا، یہ نہیں ہے کہ پیچھے پیچھے سے نکل جائیں، نہ ایک دوسرے سے ملنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک ہے، اور ملتے ہوئے یہ جملہ بولا کریں، تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ یہ عید کی نماز، یہ قربانیاں، یہ عبادات مجھ سے بھی قبول فرمائے اور تم سے بھی قبول فرمائے۔ جب بھی گھر میں پہنچے جاتے ہوئے تکبیریں پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد گوش کرے۔ میں کل سن رہا تھا، مجھے کسی نے کلپ بھیجا، وہ کہہ رہے تھے یہ 3 حصے کرنا یہ حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے، یہ صرف اپنی طرف سے بنایا گیا مستحب۔ نا 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 نا، یہ جو بیٹھے ہیں پتہ نہیں مطالعہ، قلت مطالعہ ہے یا ان کے پاس حدیث کا علم نہیں ہے۔ امام اصفہانی نے الوظائف کتاب، حدیث صحیح ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی قربانی فرماتے یا خود ہوا سولوسو، اس کا تیسرا حصہ یعنی ایک حصہ خود تناول فرماتے، اور فرمایا وَيُطْعِمُ مَنْ أَرَادَ بِالثُّلُثِ، اور جس کو چاہتے اپنے رشتہ داروں میں سے دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرماتے، وَيَتَصَدَّقُ عَلَى الْمَسَاكِينِ بِالثُّلُثِ، اور تیسرا حصہ آپ مساکین کے اوپر تقسیم فرما دیتے۔ یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک سے ثابت ہے۔ تمام احباب سب سیدھی کر لے، اپنی اپنی